السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 38 سے تفسیر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم کیا ہے تم کو، اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لکم واسطے تمہارے یا تمہیں، انفرو نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اثاقلتم الی الارض تو بوجھ سے جھک گئے تم زمین کی طرف، اردیتم کیا راضی ہو گئے تم، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر، من الآخرتی آخرت سے یعنی آخرت کو چھوڑ کر، فما متاع الحیات الدنیا تو نہیں دنیا کی زندگی کا سامان، فی الآخرتی آخرت میں، الا قلیل مگر بہت تھوڑا۔ جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ آیت نمبر 1 سے 37 تک جن کے آغاز میں اعلان برات تھا وہ ایک موقع پر نازل ہوئی، اور آیت 38 سے آگے بہت سی آیات غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کو سمجھیں، ہم اسوہ حسنہ سے غزوہ تبوک کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سورت کی تمہید اور آغاز میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ غزوہ تبوک وہ آخری غزوہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، اور جس میں سب سے زیادہ تعداد میں مسلمان شریک ہوئے۔ غزوہ بدر پہلا غزوہ اور غزوہ تبوک آخری غزوہ۔ بدر میں 313 لوگ تھے اور تبوک میں 30,000 لوگ تھے۔ اسوہ حسنہ پیج 170 170 صفحہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین سے واپس آئے تو آپ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کی طرف سے جنگ کا خطرہ ہے اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ رجب 9 ہجری میں یہ جنگ واقع ہوئی۔ سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ رومیوں نے شام میں فوجیں جمع کی ہیں۔ ہرقل شاہ روم نے سال بھر کی رسد دے کر ایک لشکر تیار کیا ہے، یعنی ایسا لشکر ہے جس کے پاس سال بھر کا کھانا اور ضروریات کی چیزیں ہیں۔ حدود عرب کے عربی قبیلے لخم، جذام، عاملہ اور غسان ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور مقدمت الجیش یلغار کر کے بلقاء تک پہنچ گیا ہے۔ یہ زمانہ سخت تنگی اور قحط کا تھا، فصلیں پک کر تیار تھیں اور شدید گرمی کا موسم تھا، اور اس سے پہلے مسلمان فتح مکہ اور غزوہ حنین اور طائف کے سفر سے ایک طرح سے تھک چکے تھے یا اس میں مسلسل مصروف تھے کہ واپس آتے ہی ایک اور خبر ملی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے تعمیل کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ حصہ لیا، یعنی مقدار میں ان کا سامان سب سے زیادہ تھا۔ آپ کا دستور تھا کہ جنگ کے موقعوں پر کبھی ظاہر نہ کرتے کہ کہاں کا ارادہ ہے، لیکن تبوک کے موقع پہ صاف صاف اعلان کر دیا کہ رومیوں سے جنگ درپیش ہے، کیونکہ مسافت دراز تھی اور زمانہ قحط کا تھا۔ جد بن قیس سے فرمایا، اے جد، کیا اس سال رومیوں سے نبرد آزمائی کے لیے چلو گے؟ اس نے حیلہ سازی کی، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے آزمائش سے معاف نہ رکھیں گے؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ مجھے عورتوں سے نہایت رغبت ہے، میں ڈرتا ہوں کہ رومی عورتوں کو دیکھ کے بے اختیار نہ ہو جاؤں۔ آپ نے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اچھا نہ جاؤ۔ اس پر یہ آیت اتری، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي۔ منافقوں نے ہمتیں پست کرنا شروع کر دی، کہنے لگے اس گرمی میں نہ جاؤ، یعنی خود تو نہیں نکلنا تھا، جو جانے والے تھے ان کو بھی روکنے لگے۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ اس موقع پر اشعریوں نے، ابو موسیٰ اشعری کا قبیلہ، انہوں نے ابو موسیٰ کو بھیجا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سواریاں مانگے۔ آپ اس وقت ناراض تھے، غصہ سے فرمانے لگے، واللہ میں تمہیں ہرگز سواری نہ دوں گا، اور پھر میرے پاس سواری ہے بھی نہیں۔ اس کے بعد ہی کچھ اونٹ آ گئے، آپ کا غصہ فرو ہو گیا اور انہیں واپس بلا کر اونٹ عطا کر دیے۔ ساتھ ہی فرمایا، میں نے تمہیں سواری نہیں دی، لیکن وہ خدا ہے جس نے یہ اونٹ بھیج دیے ہیں۔ میں جب قسم کھاؤں گا اور پھر دیکھوں گا کہ اس کے خلاف عمل کرنا بہتر ہے تو قسم توڑ کے کفارہ ادا کر دوں گا۔ اس موقع پر ایک رات عیلہ بن زید نے نماز پڑھی اور رو کر دعا کی، خداوند تو نے جہاد کا حکم دیا لیکن مجھے اتنا نہیں دیا
کہ تیرے رسول کا ساتھ دے سکوں، اور نہ اپنے رسول کو اتنا دیا کہ مجھے ساتھ لے جا سکے۔ خداوندہ اگر میں جہاد کے ناقابل ہوں تو میں ہر وہ تکلیف تیری راہ میں معاف کرتا ہوں جو کسی مسلمان کے ہاتھ سے مجھے پہنچی، یعنی میں سب اور لوگوں کے قصور معاف کرتا ہوں، جان کی ہو یا مال کی یا آبرو کی۔ اس کے لیے آتا ہے تصدقت بعرضی، میں نے اپنی عرض یعنی اپنی عزت و آبرو ہر چیز صدقہ کر دی، یعنی سب ایسے لوگوں کو جنہوں نے مجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچائی ان کو معاف کر دیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری یہ دعا بطور زکوٰۃ مقبول لکھ لی گئی، یعنی ان کے پاس جب مال صدقہ کرنے کو نہیں ہوتا تھا تو کچھ اور صدقہ کرنے کا سوچتے، اور ظاہر ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو، اور انسان کے لیے سب سے پسندیدہ چیز خود اس کی اپنی ذات ہے، اور اپنی عزت اور اپنا نام اور اپنی آبرو۔ اسی لیے آپ نے عام طور پر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اگر کبھی کسی سے تھوڑی سی بات بھی ایسی ہو وہ اپنے خلاف محسوس کرے تو عموماً لوگ فوراً صفائی پیش کرنے لگتے ہیں، فوراً اپنے اوپر سے بات اتارنے لگتے ہیں، فوراً تعویل دلیل، تاکہ ہمارے اوپر کوئی بات نہ آئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے اوپر آنے والی باتوں، الزامات اور تکلیفوں ہر چیز کو معاف کر دے اور اس کو درگزر کر دے۔ جب تبوک پہنچے تو ایلا کا سردار حاضر ہوا، صلح کی درخواست پیش کی اور جزیہ ادا کیا۔ آپ نے اسے ایک تحریر لکھ دی جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ تحریر یوحنا بن رویا اور اس کی قوم اہل ایلا کے لیے خدا اور خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی طرف سے امان ہے۔ اہل ایلا اور ان کے ساتھی شامیوں، یمنیوں، اہل بحرین کے لیے خشکی اور تری میں پناہ ہے، ان کی کشتیاں اور ان کے قافلے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی پناہ میں ہیں۔ اگر ان کا کوئی آدمی خلاف معاہدہ کوئی کام کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کو بچا نہ سکے گا، بلکہ ہر کس و ناقص کے لیے مباح ہوگی۔ ان کے لیے جائز نہیں کہ خشکی یا تری میں کوئی راستہ یا جگہ کام میں آنے سے روکیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں ایک عظیم الشان خطبہ دیا اور اس میں آپ نے فرمایا نہیں سب لوگ جنگ کے لیے جمع تھے لیکن آپ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام فرما رہے تھے۔ اما بعد، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے بڑا سہارا تقویٰ ہے، سب سے اچھی ملت ملت ابراہیمی ہے، سب سے بہتر سنت سنت محمدی ہے، سب سے اچھی بات ذکر الہی ہے، سب سے عمدہ داستان قرآن ہے، سب سے اچھے کام عزیمت کے کام ہے۔ ایک ہوتے ہیں رخصت کے کام اور ایک ہوتے ہیں عزیمت کے۔ عزیمت یعنی ہمت والے کام، انسان آسان پہلو نہیں بلکہ وہ پہلو اختیار کرے جس میں کچھ فائدہ ہو، یعنی صرف رخصتوں سے فائدہ نہ اٹھائے۔ سب سے برے کام بدعت کے کام ہیں، سب سے بہتر راستہ انبیاء کا راستہ ہے، سب سے زیادہ معزز موت شہادت کی موت ہے، بدترین اندھا پن ہدایت کے بعد گمراہی ہے، سب سے اچھا کام وہ ہے جو نفع پہنچائے، سب سے اچھی راہ وہ ہے جس کی پیروی کی جائے، بدترین تاریکی دل کی تاریکی ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، جو چیز کم مگر ضرورت بھر کی ہو اس سے کہیں بہتر ہے جو زیادہ ہو مگر غفلت میں ڈالے۔ یعنی اگر انسان کے پاس بس اتنا مال ہے کہ جس سے اس کی ضروریات پوری ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے بنسبت زیادہ مال کے کہ جو انسان کو آخرت کی اور رب کی یاد بھلا دے۔ بدترین توبہ موت کے وقت کی توبہ ہے، بدترین ندامت قیامت کے دن کی ندامت ہے۔ بہت لوگ ہیں جو پشت پھیر کے جمعے کا استقبال کرتے ہیں، یعنی اذان ہو رہی ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ مسجدوں سے دور جا رہے ہوتے ہیں۔ بہت لوگ ہیں جو خدا کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ سب سے بڑی خطا جھوٹی زبان ہے، سب سے بڑی دولت دل کی دولت ہے، سب سے بہتر توشہ تقویٰ ہے، سب سے بڑی دانائی خشیت الہی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ دل میں راسخ ہونے والی سب سے اچھی چیز یقین ہے، شک کفر کی ایک شاخ ہے، یعنی دین کے معاملے میں اللہ رسول کی بات میں شک کرنا۔ میت پہ نوحہ جاہلیت کی خصلت ہے، مسلمانوں کے مال میں خیانت جہنم کی گرمی ہے، شراب گناہ کا سرچشمہ ہے، بدترین ذریعہ معاش یتیم کے مال کا کھانا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، یعنی کسی اور پہ آنے والی مصیبت کو اپنے لیے عبرت کی چیز سمجھے۔ عمل کا مدار اس کے خاتمے پر ہے، انما الاعمال بخواتیمہا۔ بدترین خواب جھوٹا خواب ہے جو انسان گڑھ کے کسی کو بتائے کہ میں نے یہ دیکھا حالانکہ اس نے دیکھا نہ ہو۔ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مسلمان کا قتل کفر ہے، غیبت کر کے مسلمان کا گوشت کھانا معصیت ہے، مسلمان کے مال کی حرمت اس کی جان کی حرمت کے برابر ہے، یعنی کسی کی عزت پامال کرنا ایسے ہی جیسے کسی کی جان لینا۔
جو معاف کرتا ہے خدا اسے معاف کرے گا، جو غصہ پیتا ہے خدا سے اجر پائے گا، جو نافرمانی کرتا ہے خدا اسے عذاب میں ڈالے گا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہا اور خطبہ ختم کر دیا۔ تبوک سے واپسی پر بعض منافقوں نے سازش کی کہ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھاٹی میں کہیں گرا دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان کے مکر سے آگاہ کر دیا اور آپ دوسرے راستے سے نکل گئے۔ اسی کے بارے میں آتا ہے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا۔ اس سازش کا سرغنہ ابو عامر تھا جسے راہب بھی کہتے تھے۔ مسجد زرار بھی اسی کے اشارے سے بنی تھی۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ ابو عامر نے منافقوں سے کہا اپنے لیے ایک الگ مسجد بناؤ، جہاں تک آدمی اور ہتھیار ہو سکے جمع کر لو، میں قیصر روم کے پاس جا کر ایک عظیم لشکر لاؤں گا اور محمد کو ماں ان کے اصحاب کے نکال باہر کروں گا۔ چنانچہ جب مسجد تیار ہو گئی تو یہ منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہم مسجد بنا چکے، آپ اس میں چل کر نماز پڑھیے تاکہ برکت کا باعث ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا لمسجد نسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ مسجد زرار والوں نے یہی درخواست اس وقت بھی کی تھی جب آپ تبوک کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ چنانچہ کہا یا رسول اللہ، ہم نے بیماروں، حاجت مندوں اور ضرورت کے وقتوں کے لیے ایک مسجد بنانے کا ارادہ کیا، کیا اچھا اگر آپ 2 رکعت پڑھ کر اسے متبرک کر دیں، یعنی افتتاح کر دیں۔ اس وقت آپ نے جواب دیا کہ سفر درپیش ہے، بابر رکاب ہو رہا ہوں، یعنی سواری کے لیے تیار ہوں، عدیم الفرصت ہوں، یعنی فرصت نہیں، عدیم عدم سے یعنی نہیں ہے، واپس آؤں تو یاد دلانا، انشاءاللہ تمہاری مسجد میں نماز پڑھ دوں گا۔ لیکن واپسی پر مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس کی حقیقت کھول دی۔ آپ نے مالک بن دخشم اور مان بن عدی الجلانی کو بھیجا کہ اس مسجد کو جا کے گرا دو اور جلا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور مسجد والے ادھر ادھر چل دیے۔ اسی کے بارے میں پھر آپ پڑھیں گے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب واپس لوٹے۔ سفر لمبا تھا، خطرے بے شمار تھے۔ چنانچہ جب مدینہ کے قریب پہنچے اور شہر میں خوشخبری پہنچی تو لوگوں کی مسرت بے اندازہ تھی۔ ہر قسم کے آدمی، مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، لڑکیاں، لڑکے سب استقبال کے لیے باہر نکل آئے۔ مدینہ کی لڑکیوں نے نشار کے شور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ مدینہ میں آپ کا داخلہ ماہ رمضان میں ہوا۔ سب سے پہلے مسجد میں تشریف لائے، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر لوگوں سے ملنے جلنے بیٹھ گئے۔ جو لوگ اس مہم میں ساتھ نہیں گئے تھے آ کر معذرت کرنے لگے، قسمیں کھانے لگے۔ آپ نے سب کے عذر قبول کر لیے، کسی کو بھی اسلام سے خارج نہ کیا، لوگوں کے ظاہر پر معاملہ کیا، دلوں کا معاملہ علام الغیوب کے حوالے کر دیا۔ ان لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ زیادہ تھی کہ جو منافق تھے اور نہ نکلے، لیکن جو سچے اہل مومن تھے ان کی 4 قسمیں تھیں۔ کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے پکار سنتے ہی لبیک کہا، فوراً تیار ہو گئے، جان مال سے حاضر ہو گئے۔ دوسرے وہ تھے جو تھوڑی دیر کے لیے ہچکچائے لیکن پھر تیار ہو گئے۔ تیسرے وہ تھے جنہیں کسی عذر نے روک لیا تھا، بیماری، مجبوری، سواری نہیں تھی، جا ہی نہیں سکتے تھے۔ اور چوتھے وہ تھے جو صرف سستی کے مارے رک گئے تھے پیچھے، یعنی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، نہ کوئی مجبوری، عذر، بیماری تھی اور نہ ہی کوئی اور چیز، صرف آج کل کرتے کرتے پیچھے رہ گئے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو انہوں نے آ کر سچ بول دیا اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کیا اور توبہ کر لی، اور بالآخر 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ یہ سارے واقعات انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ خلاصہ آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے تاکہ جب آپ آیات پڑھیں تو آپ کے ذہن میں ان کی صحیح پلیسمنٹ ہو سکے کہ کس موقع کی۔ جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً لبیک کہا۔ کچھ ایسے تھے کہ جو تھوڑی دیر ہچکچائے کہ اچھا اتنی دور جانا ہوگا، ہیں یہ سچے مخلص مسلمان، لیکن انسان ہیں، انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ انہی کے بارے میں یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہے تم کو، کیا ہوا تمہیں، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا گیا، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو۔ انفروا کا لفظ جو ہے نفر سے ہے، نون فیرے اس کا روٹ ہے۔ نفر کا معنی ہوتا ہے منتشر ہونا، نکلنا، کوچ کرنا۔
اور نفر الا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف دوڑ کے جانا، شوق سے جانا، اور نفر عن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف جانے سے رک جانا. تو یہاں کیا ہے؟ انفروا فی، یعنی کسی خاص مقصد کے لیے نکلنا. انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، کوچ کرو. اور نکلو سے مراد یہاں یعنی جنگ کے لیے نکلو. اور کون سی جنگ؟ جنگ تبوک کے لیے. جب تمہیں جنگ تبوک کی طرف نکلنے کو کہا گیا تو یہ تمہارا کیا رویہ تھا؟ اثاقلتم الی الارض، تم بوجھل ہو گئے زمین کی طرف، یعنی تم زمین سے لگ گئے، تمہارے قدم وہیں رک گئے، فوراً کیوں نہ نکلے. اثاقلتم کا روٹ فے قاف لام ہے، ثقل، ثقل بوجھ کو کہتے ہیں، اور تثاقل کہتے ہیں کسی چیز کے بوجھ کو محسوس کرنا. اثاقلتم، تم بوجھ سے جھک گئے یعنی بوجھ بن گئے، الی الارض، زمین کی طرف، یعنی تم نکلے نہیں. نفرہ کا کیا معنی ہے؟ نکلنا. اور نکلنے کا پھر اپوزٹ کیا ہے؟ زمین پر ہی بیٹھ رہنا، جم جانا، نہ اٹھنا. یعنی تمہارے قدم رک کیوں گئے؟ اردیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے؟ تم نے دنیا کی زندگی پسند کر لی؟ من الآخرت، آخرت سے، یعنی آخرت چھوڑ کے. کس چیز نے روکا تمہیں؟ فما متاع الحیات الدنیا، تو نہیں دنیا کی زندگی کا سامان، دنیا کی لذتیں، فی الآخرت، آخرت میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑی، حقیر. یعنی قیامت کے دن جنت کو جب تم پاؤ گے تو اس کے کمپیریزن میں، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اپنی مدت کے اعتبار سے اور اپنے ساز و سامان کی قلت اور حقارت کے اعتبار سے کچھ بھی مقابلہ نہیں رکھتی آخرت کے مقابلے میں. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن جتنی بڑی یہ حقیقت ہے اتنا ہی اس کو کم لوگ سمجھتے ہیں. انسانی کمزوری کیا ہے؟ ظاہر پرستی. جو چیز سامنے ہو، جو چیز فوراً ملے، اس کی طرف لپکنا. حقیقی فائدے عموماً لوگوں کی نظر سے اوجھل رہتے ہیں، اور حقیقی فائدہ دراصل آخرت کا فائدہ ہے. انسان دنیا میں کتنے بھی بڑے مقام پہ پہنچ جائے، لیکن بالآخر اس کو یہ دنیا چھوڑنی. اگر انسان کو اس دنیا میں ہر وہ چیز مل جائے جس کی اس کو خواہش اور تمنا ہے، تو بھی وہ خود یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا. دنیا کی زندگی اور مدت اور مہلت اور دنیا کا مال و متاع حقیقت میں بہت تھوڑا ہے. عبدالعزیز بن مروان عمر بن عبدالعزیز کے والد تھے. عبدالعزیز بن مروان نے انتقال سے پہلے اپنا کفن منگوایا، یعنی انہیں پتہ چل گیا کہ اب میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور کفن دیکھ کے فرمایا بس میرا تو دنیا سے یہی حصہ تھا، صرف اتنی سی دنیا ساتھ لے کے جا رہا ہوں. پھر منہ موڑ کر رونے لگ گئے اور کہا ہائے دنیا، تیرا بہت زیادہ بھی کم ہے اور تیرا کم تو بہت ہی کم ہے، افسوس ہم دھوکے میں رہے. اگر سوچیں ہم تو مرتے وقت واقعی یہ کفن کے کپڑے کے سوا کوئی بھی چیز ساتھ نہیں جاتی، جو کچھ ہاتھوں پاؤں میں ہوتا ہے وہ سب اتار لیا جاتا ہے، اور اگر کوئی رکھ بھی دے تو اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں. تو ایک سفید کپڑا ہے جو انسان کو پہن کے جانا ہے، لیکن کیا کچھ ہم نے اکٹھا کر رکھا ہے اور سمیٹ رکھا ہے، اور کس کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور کس کس چیز کو منزل بنا رکھا ہے، اور کس چیز کی محبت میں کھوئے ہوئے ہیں. یہ سب اسی وقت ہوتا ہے جب بڑی چیز نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، کیونکہ فزیکلی اوجھل ہے نا، نظر نہیں آتی آخرت، تو اس کی ساری توجہ، دلچسپی، شوق اور محبت دنیا سے ہو جاتی ہے. دنیا دنوب سے جو قریب تر ہے، فوری ملتی، فوری نظر آتی، یا دنی اسے جو حقیر تر ہے. تو یہاں پر ایک خاص نفسیات کو نمایاں کیا جا رہا ہے، اور وہ نفسیات کیا ہے؟ انسان کی کمزوری جو دنیا کی محبت کی شکل میں اس کے اندر گھر کر کے بیٹھی ہوئی ہے. یعنی ایک خاص انسانی کمزوری کو یہاں نمایاں کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں کہ اسلام سے تعلق دو درجوں کا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا اسلام سے تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے لیے ہر چیز سمجھتے ہیں، ان کا جینا مرنا، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کی ہر چیز ان کے دین سے وابستہ ہوتی. لیکن اس کے مقابلے میں کچھ لوگ، ان کی دلچسپی اور شوق کسی اور چیز سے ہوتا ہے، لیکن دین سے وقتی، ظاہری اور رسمی تعلق رکھا ہوتا ہے. موقع محل کی مناسبت سے، ٹائملی، خاص موقعوں پہ، کوئی فوت ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اس وقت دین کی طرف آ گئے، یا اللہ رسول کا نام لے لیا، یا کوئی ذکر اذکار کر لی، یا صدقہ خیرات کر لی، اور بس اس حد تک. رمضان آ گیا تو اس وقت تھوڑی سی ایکٹیویٹی کر لی، حج کے موقع پہ حج کرنے گئے تو کچھ تھوڑا وہاں
اللہ کو یاد کر لیا، واپس لوٹے پھر ویسے ہی، رمضان گزرا پھر ویسے ہی، مسجد میں ہوا تو تھوڑی دیر اللہ کو یاد کیا، باہر نکلے پھر ویسے ہی، اللہ کی یاد دلوں سے غائب۔ تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو سنجیدگی کے ساتھ دین کو لیتے ہیں، وہ مسجد کے اندر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور مسجد کے باہر بھی، وہ رمضان میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، شوال میں بھی، وہ حج پہ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے ملک واپس آ کے بھی، وہ غم کے موقع پر بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور خوشی کے موقع پر بھی۔ ان کی کوئی چیز اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ یہ، اگر آپ کی مسنون دعائیں ہم دیکھیں تو صبح سے لے کے رات تک کوئی موقع ایسا نہیں چھوٹا یا بڑا کہ جس کی مناسبت سے آپ نے اللہ کو یاد نہ کیا ہو، ہر موقع پہ آپ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو آپ کی پیروی میں بہت سے مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر موقع پہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے دل آخرت میں اٹک گئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو ایک خاص چیز کے ساتھ چن لیا تھا، خالص کر لیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ آخرت کے گھر کی یاد۔ اب یہ جو آخرت کے گھر کی یاد ہے، جب انسان کے دل میں حقیقی معنوں میں آتی ہے تو دنیا اس کو حقیر لگنے لگتی، دنیا کی محبت اس کے اندر ٹھہرتی نہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک اور بڑی چیز کی محبت گھر کر چکی ہوتی۔ لیکن جب تک وہ آخرت کی محبت انسان کے دل میں ہوتی نہیں تو انسان دنیا کی اٹریکشن سے اور دنیا کی طرف جھکنے اور مائل ہونے اور اسی کے لیے جینے اور مرنے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ دن میں آخرت کی یاد کتنی دفعہ آتی ہے اور دنیا کی یاد کتنی دفعہ آتی ہے۔ جب بھی نیکی کا کوئی موقع آتا ہے تو اس وقت ہمارے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ آج جب رات میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ کافی موسم تبدیل ہو چکا ہے، کہ ہر چیز سفید ہو چکی تھی، تو کھڑکی سے باہر جھانک کے پہلا خیال میرے دل میں یہ آیا کہ آج کلاس ہو سکے گی یا نہیں، آج لوگ کیسے پہنچیں گے۔ پھر مجھے یہ خیال آیا کہ جن کے دل میں جذبہ ہوگا وہ ہر حال میں پہنچیں گے انشاءاللہ، وہ ہلکے ہوں یا بوجھل، وہ پہنچیں گے، الا یہ کہ واقعی حقیقی عذر اور مجبوری، جیسے میں نے 4 قسم کے لوگ بتائے نا، اس وقت بھی مدینہ میں 4 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو ہر حال میں تیار ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ دوسرے وہ کہ جن کے تھوڑی دیر کے لیے دل میں خوف آیا اور پھر نکل گیا، آس پاس دیکھ کے ہاں ٹھیک ہے، میرے خیال ہے کچھ کلیئر ہو ہی رہا ہے، جا سکتے ہیں آج۔ تیسرے وہ جو حقیقی مجبور ہیں، چلنے کی مجبوری ہے، گاڑی نہیں ہے، یا کوئی بیماری ہے، یا کوئی اور حقیقی تکلیف ہے، وہ بھی وہاں مدینہ میں موجود تھے۔ یہ دونوں طرح کا ذکر آپ نے پڑھا۔ چوتھے وہ جنہیں کوئی چیز نہیں روکتی سوائے سستی کے، تو اندر کی کمزوری اور کچھ بھی نہیں۔ تو جس دل کے اندر آخرت کی محبت جڑ پکڑ جائے، پھر وہ ایک ایسی چنگاری ہوتی ہے اور ایسا جذبہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ جو اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، اور مشکل سے مشکل حالات اور تکلیف دہ سے تکلیف دہ صورتحال اس کے لیے آسان ہو جاتی۔ ہمیں سے ہر ایک کو اپنا مقام تلاش کرنا چاہیے، اور یہ جو ہمارے راستے کی رکاوٹیں ہیں تھوڑی بہت، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس وقت فصلیں پک کے تیار تھیں، اور اگر اس وقت کٹائی نہ ہوتی تو وہ خراب ہو جاتی۔ پہلے ہی قحط تھا، کھانے کو نہیں تھا، پھر آئندہ کے لیے کچھ نہ ہو تو انسان کا حال کیا ہو۔ ہم سب الحمدللہ اٹھتے ہیں، گھروں میں سب کچھ موجود ہوتا ہے، کوئی بھوک نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں کہ آج کیا کھائیں گے۔ پھر اس کے بعد نکلنے کے لیے سواریاں موجود ہیں، وہاں کیا حال تھا کہ سواریاں نہیں تھی۔ پھر یہ کہ فاصلے اتنے کوئی نہیں ہیں، وہاں حال یہ ہے کہ تقریباً 700 کلومیٹر تھا مدینہ سے، اور اونٹوں کے اوپر، جو سر کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہو، اور پھر اونٹ کی سواری کبھی آپ نے اگر کی ہو، صرف 15 منٹ اونٹ پہ بیٹھ کے مجھے بتائیں آپ۔ کبھی لوگ شوقے بھی بیٹھ جاتے ہیں نا، کراچی کے جو لوگ ہیں وہ کلفٹن پہ کبھی نہ کبھی بیٹھے ہی ہوں گے، چڑھ تو بیٹھتا انسان، پھر کہتا ہے کہ ابھی اتر جاؤں، کیونکہ چڑھنا بھی خطرناک ہے اور اترنا اس سے خطرناک ہے، جوڑ ہل جاتا ہے، وہ جتنا آگے پیچھے ہو کے چلتا ہے پل بھر چین نہیں ہوتا۔ آپ تو ایسی گاڑیوں میں سوار ہوتے ہیں اور سڑکیں ایسی ہیں کہ جن میں اوپر نیچے ہونے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ایسے میں آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں پکارا گیا تو فوراً نکل آئے، اور کچھ ایسے تھے جو سوچنے لگ گئے اچھا وہ فلاں چیز کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، ان کو ابھارا گیا، اردیتم بالحیات الدنیا،
دنیا کی زندگی کے سامان، آخرت کو چھوڑ کے. یہ سفر آخرت کے لیے، تمہاری آخرت بنانے کے لیے، اور اس کے مقابلے میں تم دنیا کے کام اور دنیا کے سامان اور دنیا کی زندگی کی رونق وہ تمہیں پکڑ رہی ہے. یاد رکھو فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. آخرت کے مقابلے میں دنیا کا یہ سارا سامان بہت ہی تھوڑا نکلے گا. بار بار مجھے اچھا لگتا ہے سنو کو دیکھنا، رات کو بھی تو پتہ نہیں کتنی دفعہ میں نے اس کو دیکھا. تو میں کھڑکی سے جھانک کے دیکھا تو بالکل ہمارے ساتھ والے ہمسایہ نے اپنا گراج کا رستہ اور پوری گاڑی صاف کی ہوئی تھی، اور یہ 5 o'clock in the morning. تو میں نے کہا کہ اگر یہ 5 بجے سویرے اپنی گاڑی باہر صاف کر سکتے ہیں کام پہ جانے کے لیے، دنیا کے لیے، تو ہمارے دل میں خیال بھی کیوں آئے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتے. بات ساری شوق اور جذبے کی ہے. جب جذبہ ہوتا ہے تو انسان کو ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں. جب کچھ پانے کا خیال ہوتا ہے نا، لیکن جو کچھ اللہ کے راستے میں کوشش کرنے سے ملتا ہے وہ دنیا میں نظر نہیں آتا، اس لیے ہمارے جذبے مان پڑ جاتے ہیں. پھر فرمایا الا تنفروا، اگر تم نہ نکلو گے. اور نفر نفور پھر وہی کوچ کرنا، نکلنا. یعذبکم عذابا علیما، وہ عذاب دے گا تم کو عذاب دردناک. چونکہ جنگ تبوک میں سب کا نکلنا فرض تھا، فرض عین تھا اس موقع پہ جہاد. جب نفیر عام ہو جائے اور جہاد فرض ہو جائے، یعنی سب کے لیے کال ہو، تو پھر اگر کوئی نہ نکلے تو اس کے لیے سخت سزا کی وارننگ ہے. الا یہ کہ جہاد فرض کفایہ ہو اور لوگ موجود ہیں، انتظام ہو سکتا ہے، اگر کچھ لوگ نہ بھی نکلے یا ان کا کوئی اور کام ہے تو قابل معافی ہے. لیکن یہاں پر کیا کہا گیا کہ اگر تم نہیں نکلو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جہاد کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے، یعذبکم عذابا علیما، وہ عذاب دے گا تم کو دردناک عذاب. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور وہ بدل دے گا ایک قوم کو تمہارے سوا، تمہیں ہٹا کے کسی اور کو اس جگہ لے آئے گا جو اس دین کی خدمت کرے گا. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور نہ تم نقصان دے سکو گے اس کو کچھ بھی. یعنی اللہ رسول کو چھوڑ کے تم اللہ رسول کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. سورۃ محمد آیت 38 میں بھی فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ پھیر گئے، اگر تم نہ نکلے تو بدل دے گا کسی اور قوم کو تمہاری جگہ، بدل کے کسی اور کو لے آئے گا، غیرکم، تمہارے سوا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے، نکمے اور سست، پھر وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ دین کی ضروریات 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ حالات ہوتے ہیں کہ جب دین کی خدمت کرنے والے بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں، اگر ایک نہ کرے تو دوسرا ہے، دوسرا نہ کرے تو تیسرا ہے. لیکن بعض مواقع اور بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ایک ایک فرد قیمتی ہوتا ہے، اگر ایک بھی پیچھے رہ جائے تو نقصان ہوتا ہے. اس موقع پر جب کہ یہ معلوم ہو کہ آپ کا نکلنا ضروری ہے کیونکہ کوئی اور آپ کی جگہ نہیں لے سکتا، تو ایسے میں گھر بیٹھ رہنا اور سستی کرنا دراصل اللہ کو ناراض کرنا ہے. اور انسان ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ اللہ کا دین میرا محتاج نہیں ہے، اسے میری ضرورت نہیں ہے، میں نہیں یہ کام کروں گی کوئی اور کر لے گا. تو پھر انعام کس کے حصے میں ہوگا؟ کام کرنے والوں کے، سستی کرنے والوں اور بیٹھ رہنے والوں کے حصے میں نہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب ہے. کتنی سخت بات ہے جو اس آیت میں کہی گئی. الا تنفروا، اے ایمان والو اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما. ہم سمجھتے ہم ایمان لے آئے ہیں اور اس کے بعد ہم جیسے چاہیں مرضی سے جئیں اور جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلیں. نہیں، محنت اور کوشش اور تکلیف دہ حالات میں، چونکہ غزوہ تبوک آخری غزوہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب دنیا سے رخصتی اور روانگی کا وقت بھی قریب تھا، تو اس آخری موقع پر سب کا ایک بڑا ٹیسٹ لے لیا گیا جس میں منافقین اور سچے مومنین کو الگ الگ کر دیا گیا. تو بات یہ ہے دین کی خدمت کے لیے جب افراد کی ضرورت ہو تو ایسے موقع پر انسان کو سستی نہیں کرنی چاہیے. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کی ہوئی سستی نسلوں پر اثر انداز ہو جاتی ہے. اب دیکھیے کہ مسلمانوں پر جو زوال آیا ہے وہ آج کی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں، اس کے تانتے بہت پیچھے جا کے ملتے ہیں. یہ پچھلی نسلوں کا وبال ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں.
اگر ہر جنریشن اپنی ذمہ داری پوری کرے کہ میں مسلمان ہوں، صرف میرے مسلمان بننا کافی نہیں، مجھے اپنے بچوں کے اسلام کی بھی فکر ہونی چاہیے، دائیں بائیں آگے پیچھے اور مسلمانوں کی بھی فکر ہونی چاہیے، تو جب تک اس سوچ کے ساتھ نہ جئیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ غفلت ایک جنریشن سے اگلی اور اگلی سے اگلی میں جا کے تو لوگ اپنے نام بھی بھول جائیں گے کہ ہم کو مسلمان تھے، مسلمان گھرانوں کے لوگ تھے۔ تو ہر ایک کو اپنی ذمہ داری اور اپنا فرض پورا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ کو ایسے زبانی کلامی ایمان کی ضرورت نہیں۔ پھر فرمائے الا تنصروہ، اگر تم نہیں مدد کرو گے اس کی، کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ساتھ نہ دو گے تو یہ مت سمجھو کہ کام رک جائے گا اور دین مکمل نہ ہوگا۔ فقد نصرہ اللہ، پس تحقیق مدد کی تھی اس کی اللہ نے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکال دیا تھا اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا۔ اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف اور آپ کے واقع ہجرت کی طرف، کہ جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ سورۃ انفال آیت 30 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ثانی اثنین، ثانی دوسرا، اثنین دو، ثانی اثنین دوسرا تھا دو کا، یعنی اس سفر میں دو لوگ تھے، اور وہ دو کون تھے؟ حضرت ابوبکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اس کی مدد اس وقت کی تھی جب وہ صرف دو تھے، اس وقت بھی اللہ نے ان کو بچایا۔ ہجرت کے سفر میں جب وہ نکلے تھے وہ صرف دو تھے، اور اگر تم سب یہاں اس جنگ میں نہیں نکلو گے تو جو بھی نکلے گا اللہ ان کے ذریعے بھی فتح دے دے گا، جیسے اس موقع پہ مدد کی تھی آج بھی وہ مدد کرے گا۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، جبل ثور کی طرف اشارہ ہے جو مکہ سے 3 میل دور ہے، اس میں ایک غار تھا، اور کہتے ہیں کہ غار کا منہ اتنا تنگ تھا کہ ایک وقت میں ایک آدمی سینے کے بل ہی گھس سکتا تھا، یعنی نیچے ہو کے سمٹ کے، اور 1299 ہجری میں شریف مکہ کے حکم سے اس کو کشادہ کیا گیا، اب اس غار میں آرام سے اندر انسان جا سکتا ہے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر۔ اذ یقول، جب وہ کہہ رہا تھا، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لصاحبہ، اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی تھے، نبوت سے پہلے بھی، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے، معراج کے موقع پہ سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی، اور غار ثور میں آپ کے ساتھ تھے ہجرت کے سفر پر۔ ہجرت کے سفر کا واقعہ بخاری میں بہت تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ کس طرح یہ سب آغاز ہوا، لیکن اس آیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کا ساتھی بنایا، اور غار کے اندر جب حضرت ابوبکر کو یہ پتہ چلا کہ دشمن بہت قریب پہنچ گیا ہے تو اس وقت انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں وہ ہمیں پکڑ نہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بالکل مطمئن تھے اور فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اور انبیاء کی مدد اللہ کے ذمے ہے۔ ان اللہ معنا، اور یہ جو حضرت ابوبکر کی رات تھی اس غار میں، اس کا اتنا زیادہ اجر ہے کہ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جبکہ رات اندھیری تھی اور آسمان پہ خوب ستارے چمک رہے تھے، کہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں برابر ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں ستاروں برابر ہیں۔ تو اس موقع پر ان کے دل میں گزرا کہ پھر ابو بکر کا کیا ہوا؟ عمر کی نیکیاں اتنی زیادہ تو ابو بکر کی نیکیاں کیا ہوں گی؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کی وہ ایک رات جو اس غار میں میرے ساتھ گزری، عمر کی عمر بھر کی نیکیوں سے زیادہ بھاری ہے۔ یعنی اگرچہ عمر کی نیکیاں ان ستاروں برابر ہیں، لیکن ابو بکر کی صرف ایک رات کی نیکیاں جو اس تکلیف دہ موقع پر انہوں نے آپ کے ساتھ اس سفر میں اس نازک وقت میں ساتھ دیا، وہ عمر کی ساری زندگی پہ بھاری ہے۔ تو حضرت عمر تمنا کیا کرتے تھے کہ ابو بکر مجھ سے سب کچھ لے لیں، وہ ایک رات مجھے دے دیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب نتیجہ سامنے آتا ہے اس وقت تو ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میں بھی یہ کام کر لیتا، لیکن جب کام سامنے آتا ہے
اور کوئی مشکل کام ہوتا ہے یا جس میں کوئی قربانی ہوتی ہے، تو اس وقت عام طور پر لوگ کیا سوچتے ہیں، میں نہ کروں کوئی اور ہی کر لے، یہ میرے ذمے میں نہ آتا کسی اور کے ذمے میں آ جاتا. یعنی کہ جب کام کا موقع ہوتا ہے تو ہم دوسروں کو آگے کرتے ہیں، ہم پہ نہ نظر پڑے کسی کی، اور جب انعام کا وقت آتا ہے تو پھر ہم تمنا کرتے ہیں کہ کاش یہ انعام ہمارے لیے ہوتا. سبق اس میں یہی ہے کہ انسان کسی بھی موقع پر جب اسے اللہ تعالیٰ کسی نیکی کی راہ دکھائیں اور توفیق دیں تو اس وقت انسان پیچھے نہ رہے، عذر بہانہ نہ کرے، سستی نہ کرے، غفلت نہ کرے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کوئی ایک نازک موقع پر صبر و استقامت سے کام لینا، وہی موقع انسان کے لیے بخشش کا سبب اور ذریعہ بن جائے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پس اتاری اللہ نے اپنی سکینت اس پر، ابو بکر پر. اور آپ کے ساتھ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو کہ پہلے ہی سکینت میں تھے. وَأَيَّدَهُ، اور تائید یعنی مدد کی اس کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بِجُنُودٍ، ساتھ ایسے لشکروں کے، لم تروہا، جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے. یہ جنود کون تھے؟ یا تو فرشتے، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مکڑیوں کا ایک لشکر تھا جس نے فوری طور پر غار کے دہانے پہ جالا بنا تھا، لیکن چونکہ دیکھا نہیں تو اس لیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کر دی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا نچلی، کافروں کی بات نچلی کر دی. سفلا جو ہے یہ اسفل سے ہے، اسفل سافلین بھی آپ نے پڑھا ہوگا، سافل پیچھے اور کہاں پڑھا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو اسفل سے سفلا ہے سب سے نیچی، اسفل جو ہے مذکر ہے اور سفلا مؤنث ہے. سرنگوں یعنی کافروں کا کلمہ سرنگوں کر دیا، نیچے کر دیا. کافروں کا کلمہ سرنگوں کر دیا دو طرح سے، ایک تو ان کا مقصد جس میں کفر اور شرک کی دعوت ہے، ان کا وہ مقصد پورا نہیں ہوا. دوسرا یہ کہ وہ جو ان کا ارادہ تھا اور وہ جو ان کی چال تھی، جو وہ دار الندوہ میں بیٹھ کے تیار کر رہے تھے، چل رہے تھے، جب آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے تھے، اور انہوں نے کیا کہا کہ یا تو ہم آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا پھر نکال دیں. اور قتل کرنے کے لیے کیا منصوبہ بنا رہے تھے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص آ جائے اور آپ کے گھر کا گھیرا ڈال لیں اور پھر اچانک اکٹھے ہی الغار بول دیں تاکہ پھر قریش بدلہ بھی نہ لے سکیں. یعنی وہ اپنی چال میں کامیاب نہ ہوئے، ان کی وہ بات نیچے کر دی. وَكَلِمَةُ اللَّهِ، اور اللہ کا کلمہ یعنی اللہ کا حکم، اللہ کی بات اور کلمہ توحید، ہی العلیٰ، وہی علیٰ ہے. اور علیٰ اعلیٰ کی تانیث، علوب سے، عین لام واو، اور سفلا سین فیلام سے، اور سفلا مغلوب اور علیٰ غالب، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. کافروں کی بات مغلوب ہو گئی اور اللہ کی بات غالب آ گئی، اللہ کا فیصلہ غالب آ گیا. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو زبردست ترقی ہوئی، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ بھی پورا ہوا. یعنی اس کے پورا ہونے کے لیے اسباب مہیا آنے لگے. یعنی اب اسلام کی دعوت کو مدینہ میں مکہ کی نسبت سازگار فضا نصیب ہوئی. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اگرچہ حیات صحابہ کی کتاب میں نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی اور کتاب ہو تو اس سے پڑھ لیجیے، ورنہ یاسمین خاکوانی کا لیکچر ہے مسلم ہیروز کے نام سے حضرت ابو بکر صدیق پہ، بہت ہی اچھا لیکچر ہے، تو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، تو وہ آپ ضرور سن لیجیے تاکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہاں پر آپ کا ساتھی قرار دیا گیا اور ہجرت کے سفر میں کس طرح انہوں نے آپ کی مدد کی، اس کو اگر آپ سنیں تو انشاءاللہ مزید بات واضح ہوگی. عشرہ مبشرہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس میں بھی آپ کو مل جائے گی. اسی لیے میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا کہ لیکچر سن لیں. لیکچر جو ہوتا ہے وہ مختلف کتابوں سے نکال کے تیار کر کے اور اس کو 1.5 گھنٹے کے اندر ایک ہی موقع پر آپ کو اکٹھے مل جاتی ہیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کس طرح ہوئی؟ بخاری سے کچھ تھوڑے سے اقتباس ہیں. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں،
ایک دن ٹھیک دوپہر کو ہم اپنے گھر بیٹھے تھے، کسی نے کہا دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ چھپائے ہمارے ہاں آ رہے ہیں، کیونکہ حالات بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر گئے تھے۔ ابو بکر کہنے لگے آپ جو اس وقت تشریف لائے ہیں ضرور کوئی اہم معاملہ ہے۔ اتنے میں آپ آ پہنچے، اندر آنے کی اجازت چاہی، اجازت دی گئی، وہ اندر داخل ہوئے تو ابو بکر سے کہا دوسروں کو یہاں سے نکال دو، مجھے کچھ بات کرنی۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ کے گھر کے لوگ ہی تو ہیں، یعنی سب گھر والے ہی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر کہنے لگے مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے نا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو بکر نے فرمایا ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا قیمتاً لوں گا۔ چنانچہ میں نے جلدی سے ان دونوں کا سامان تیار کیا۔ حضرت عائشہ نے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو جب آپ نے اجازت دی کہ تم میرے ساتھ چلو گے تو ان کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ خوشی سے بھی کوئی اتنا رو سکتا ہے، یعنی خوشی سے بھی آنسو آ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ کسی خطرناک سفر میں جانا ہو تو آئیں بائیں شائیں کریں، لیکن وہ دل و جان سے تیار ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے جلدی سے دونوں کا سامان تیار کیا، توشہ ایک چمڑے کے تھیلے میں رکھا۔ اسماء بنت ابی بکر نے اپنا کمر بند پھاڑ کر تھیلے کا منہ باندھا۔ اسی دن سے ان کا نام ذوالنطاقین پڑ گیا، یعنی اب جو بیلٹ تھی اس کو پھاڑ کے دو حصوں میں کر دیا، یعنی ایک کے دو کر دیے تو نطاقین، نطاق اس کو بولتے ہیں نا، تو نطاقین ہو گیا تسنیہ۔ پھر آپ اور حضرت ابو بکر سور پہاڑ کی غار میں چلے گئے، 3 راتیں وہیں چھپے رہے۔ عبداللہ بن ابو بکر جو ایک ہوشیار نوجوان آدمی تھے، رات ان کے ہاں گزارتے اور منہ اندھیرے مکہ کے قریش کے ہاں آ جاتے، جیسے رات مکہ میں گزاری ہو۔ دن بھر قریش کی ان دونوں کو نقصان پہنچانے والی باتیں سنتے اور رات کے اندھیرے میں جا کے انہیں بتا کے آتے۔ عامر بن فہیرہ جو ابو بکر کے غلام تھے، غلے سے ایک دودھ دینے والی بکری روک رکھتے، جب رات کی ایک گھڑی گزر جاتی تو بکری کو غار میں لے آتے اور دونوں کو تازہ دودھ پلاتے اور اس دودھ پر آپ رات بسر کرتے۔ منہ اندھیرے ہی بکریوں کو آواز دینا شروع کرتے، وہ 3 راتیں ایسا ہی کرتے رہے۔ آپ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ بنی وائل کے ایک شخص عبداللہ بن عریقت کو اجرت پہ راستہ بتانے والا مقرر کیا۔ اگرچہ یہ کافر تھا لیکن دونوں نے اس پر اعتماد کیا اور مکہ سے نکلتے وقت اپنی اونٹنیاں اس کے حوالے کر کے کہا کہ 3 رات کے بعد وہ اونٹنیاں لے کے غار ثور پر آ جائے۔ 3 رات گزرنے کے بعد صبح وہ اونٹنیاں لے کر آ گیا۔ عامر بن فہیرہ بھی ساتھ ہی روانہ ہوئے اور راستہ بتانے والے نے ساحل کا راستہ اختیار کیا، یعنی راستہ بدل کے گئے، اور اس موقع پر پھر سراقہ بن مالک پیچھے گیا، جس کا واقعہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ بخاری میں یہ بھی آتا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو تسلی دی غار میں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں ہجرت کے وقت غار میں آپ کے ساتھ تھا، میں نے غار کے اندر سے کافروں کے پاؤں دیکھے، یعنی نظر آ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ان میں سے کوئی اپنا پاؤں اٹھا کر دیکھے تو ہمیں دیکھ لے گا، یعنی یوں کر کے، پاؤں اٹھا کر کے مطلب کیا ہے، یعنی ایڑیوں کے بل۔ آپ نے فرمایا ان 2 آدمیوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ بہرحال اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، کافروں کی سازش ناکام ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ کر مدینہ پہنچ گئے۔ اور یہ جو صفت آخر میں آئی نا واللہ عزیز حکیم، یعنی اللہ اپنے کاموں میں غالب ہے، یعنی جو کرنا چاہتا ہے کر جاتا ہے۔ پھر حکم دیا انفروا خفافا، نکلو، انفرو نکلو، کوچ کرو، خفافن خفیف کی جمع، وثقالن اور ثقیل کی جمع ثقال۔ انفرو نکلو خفافن ہلکے ہو، وثقالن اور بوجھل، یعنی خفیف کی جمع خفاف اور ثقیل کی جمع ثقال، ہلکے ہو یا بوجھل ہو نکلو۔ تو خفیف کا مطلب پھر کیا ہوا، یعنی جس کے پاس غربت کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے کچھ سامان نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، اور خاص طور پر سامان جنگ نہ ہو، یعنی تمہارے پاس کچھ نہیں تب بھی نکلو، اور اگر زیادہ ہے اور اسلحے سے لدے ہوئے ہو اور قدم نہیں اٹھائے جا رہے تو بھی نکلو، دونوں صورتوں میں نکلو۔ کیا سمجھ میں آئی خفیف اور ثقیل کی؟ خفیف وہ جس کے پاس سامان، یعنی سامان سے مراد کون سا سامان ہے؟ اسلحہ۔ اسلحہ نہیں ہے تو جب اسلحہ نہیں تو اٹھانا بھی نہیں پڑ رہا تو وہ ہلکا ہے، اور ثقیل وہ ہے جو پوری طرح اسلحے سے لیس ہے،
اب وہ جب چلے گا تو اس کے اوپر اسلحہ بھی لدا ہوا تو وہ بوجھل ہے. وہ پہلے کا نکلنا بھی مشکل ہے. کیوں؟ خفیف کا نکلنا کیوں مشکل ہے کہ اسلحے کے بغیر کیا کرے, اور ثقیل کا نکلنا کیوں مشکل ہے کہ بوجھ پہ بوجھ لدا ہوا ہے. تو اس لیے دونوں حالتوں میں نکلو. اور پھر اس کو سمبولکلی بھی لیا گیا کہ ہلکے ہو یا بوجھل, یعنی چست ہو یا سست. جب چست ہوتا ہے, انسان ایکٹیو ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, لائٹ فیل کرتا ہے نا. اور اگر سستی ہو تو اپنا جسم بھی بھاری لگے گا. تو اس صورت میں یہ ہے کہ خواہ تم جسمانی طور پر بہت ایکٹیو ہو یا پھر تم سست ہو. اسی طرح جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کا چلنا پھرنا آسان ہوتا ہے, ایکٹیو ہوتا ہے. جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے. تو کیا مانا ہوا, جوان ہو یا بوڑھے ہو. پھر اسی طرح اگر انسان سواری پر ہو تو اس کا نکلنا ہلکا ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے, اور اگر پیدل ہو تو مشکل ہوتا ہے. تو مانا کیا ہوا, خواہ سوار ہو یا پیدل نکلو. پھر اسی طرح اگر آپ فارغ ہیں تو نکلنا آسان ہے. جیسے آپ کے پاس کوئی کام نہ اور کوئی آپ کو فون کرے, میں آ رہی ہوں, چلو میرے ساتھ فلاں جگہ چلیں, تو آپ کیا کہتے ہیں, ہاں کوئی مسئلہ نہیں, میں ریڈی ہوں, فوراً نکل جائے. اور اگر آپ کا بہت سا کام رہتا ہو تو خواہ آپ کا دل چاہ بھی رہا ہو تو کیا ہوتا ہے, آپ بوجھل ہو جاتے ہیں, نہیں ابھی نہیں. تو وہ کیا بوجھ ہوتا ہے جو آپ کے اوپر ہوتا ہے, کاموں کا بوجھ ہوتا ہے. تو نہیں, بوجھل سے مراد صرف کسی خاص چیز کا وزن نہیں ہے بلکہ کاموں کا بوجھ. یعنی خواہ تمہاری فصلیں کاٹنے والی ہیں اور تمہارے گھروں میں بہت سے کام ہیں, تب بھی نکلو. کیونکہ عام حالات میں جب ہمیں کوئی دین کا کام کرنا ہوتا ہے یا دین کے لیے نکلنا ہوتا ہے تو ہم اسے یہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی میں مصروف ہوں, ابھی بہت کام ہے, جب میں فارغ ہو جاؤں گی تو پھر نکلوں گی. نہیں, کام ہے تب بھی نکلو اور نہیں ہے تب بھی نکلو. پھر اسی طرح جب انسان تندرست ہوتا ہے تو وہ آسانی سے نکل سکتا ہے, اور اگر بیمار ہو تو اپنا آپ بھی بہت بوجھل لگتا ہے, ہاتھ اٹھانا بھی بوجھ لگتا ہے. تو بھی یہ ہے کہ اگر تمہاری طبیعت اچھی نہیں تو بھی نکلو, اور اچھی ہے تو بھی نکلو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس بندے کی شادی نہیں ہوتی تو وہ کیا ہوتا ہے, خفیف ہوتا ہے, اس کا کوئی کام نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں, کسی سے پوچھنا نہیں. اور شادی ہو جائے تو پھر اس کے بعد بہت سی ذمہ داریاں, اور ذمہ داریوں کا بوجھ ہو جاتا ہے, تو ثقالن. تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ ساری حالتیں اور ساری کیفیات آ گئیں کہ جو انسان کو ہلکا یا بوجھل بنا. اسی طرح خوشی کا حال ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی طرف پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. وہ کیا مطلب اس کا, آپ اڑے جا رہے ہوتے ہیں, ہلکے ہیں. اور غم کی کیفیت ہو, آپ کے لیے اٹھنا دوبر ہے, تو بوجھل ہو گئے, حالانکہ آپ کا ویٹ وہی ہے جو ہے. تو خفافاً و ثقالاً سے مراد کیا ہے, ہر حال میں نکلو. وجاہدوا, اور جہاد کرو, باموالکم, اپنے مالوں کے ساتھ, مال بھی دو, وانفسکم, اور اپنے نفسوں کے ساتھ, یعنی خود بھی نکلو, مال بھی لے کے نکلو. فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم علم رکھتے ہو, جانتے ہو. چونکہ یہاں جنگ تبوک کے موقع پہ جہاد فرض تھا, اس لیے ہر ایک کو ہر حال میں نکلنا لازم قرار دیا گیا. اس کے بعد اسی صورت کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ پھر فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ. اب ہر وقت ہر موقع پہ سب کو نہیں نکلنا, پھر ضرورت اور سہولت کے مطابق. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ صحابہ کرام تو مستقل طور پر جہاد میں لگ گئے, جنگوں میں چلے گئے. کچھ لوگ علم کی خدمت میں لگ گئے, تو کاموں میں تقسیم ہو گئی. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ایسے حالات اور واقعات ہو سکتے ہیں یا مجبوری ہو سکتی ہے کہ جہاں کسی موقع پر کسی کام کے لیے سب کا ہی نکلنا ضروری قرار پائے. ان کا سوال یہ ہے کہ سب کا جانا کیوں ضروری تھا. یہ پہلی جنگ تھی جو عربوں سے باہر لڑی جا رہی تھی, رومیوں کے مقابلے میں تھی, اور روم اس وقت کی سپر پاور تھا, اور ان کے جو جنگ کے طور طریقے تھے یا جو ان کی اسٹریٹجیز تھی وہ بھی بہت مختلف تھی. تو اس مقابلے کے لیے سبھی کی ضرورت تھی, حالات کا تقاضا یہی تھا. پھر فرمایا لو کانا, اگر ہوتا, اردن, سامان. عرض کا لفظی معنی کیا ہے, پیش کرنا, سامنے لانا, عرض کرنا, سامنے لانا. وہ سامان جو سامنے دکھتا ہو, یہ مراد ہے, جس کا حصول آسان ہو, جو نظر آ رہا ہو. لو کانا اردن قریباً,
اگر ہوتا سامان قریب کا، یعنی مال غنیمت نظر آ رہا ہوتا کہ ہاں فلاں جگہ چلو جہاں تھوڑے بہت حملے لڑائی سے فوری طور پہ کچھ مل جائے گا، تو یہ ضرور جاتے. لو کانا اردن قریباً، ارض کا لفظی معنی کیا؟ سامنے آنا. تو سامنے اور سامان کا کیا رابطہ ہے آپس میں؟ یعنی مراد اس سے وہ سامان ہے جو نظر آ رہا ہے، جس کا ملنا یقینی ہے. وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ دنیا کی وہ چیزیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں ان کی ہمیں فکر زیادہ ہوتی ہے نا، اور جو کہیں بند ہوتی ہیں یا کہیں دور ہوتی ہیں تو ان کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا. مثلا آپ کا جو سامان یہاں آپ کے پاس ہے وہ آپ کی زیادہ توجہ لیتا بنسبت اس سامان کے جو آپ اپنے ملک میں کہیں چھوڑ آئے ہوں گے. یعنی فرق ہو جاتا ہے نا کہ جو چیز سامنے نظر آتی، قریب ہوتی ہے، پاس ہوتی ہے، اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر قریب کا سامان ہوتا، سامنے نظر آنے والا مال ہوتا، وَسَفَرًا، اور سفر بھی قاصداً درمیانہ ہوتا. قصد کس کو کہتے ہیں؟ ارادہ نیت کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور درمیان کے لیے بھی. اقتصاد درمیانہ روی کے لیے استعمال ہوتا لفظ. اور سفر آسان ہوتا، معتدل ہوتا، درمیانہ ہوتا. یعنی روم تک نہ جانا ہوتا، رومیوں کے لیے لڑنے کو نہ جانا ہوتا، کہیں آس پاس کے علاقے میں جانا ہوتا. لَتَّبَعُوكَ، البتہ وہ تیرے پیچھے چل پڑتے. ولیکن، لیکن، بعدت، دور ہو گئی، علیہم، ان پر، اشقت، مسافت. شقہ شق سے ہے، مشقت بھی اسی سے ہے. وہ فاصلہ جسے طے کرنے میں مشقت لاحق ہو. شقہ کا ویسے معنی کیا ہے؟ مسافت یا فاصلہ. لیکن کون سا فاصلہ؟ جس تک پہنچنے میں مشقت ہو. لیکن دور نظر آئی مسافت ان کو. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور انقریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی. کب؟ جب تم واپس آؤ گے. لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر ہم میں استطاعت ہوتی، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، البتہ ہم نکلتے تمہارے ساتھ. اگر ہماری ہمت ہوتی، ہم میں بھی کچھ طاقت ہوتی، اگر ہم نکل سکتے ہوتے تو ہم بھی تمہارے ساتھ جاتے. یہلکون انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. کس بات سے؟ نہ جا کے اور جھوٹی قسمیں کھا کے. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انہم لکاذبون، کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں. ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی جو واقعی حقیقی عذر شمار کی جا سکتی. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 94 اور 96 میں اس مضمون کو مزید واضح کیا گیا، جہاں سے 11واں پارہ شروع ہوتا ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم، کہ جب تم واپس پلٹو گے تو وہ معذرتیں کرتے، ایکسکیوزز پیش کرتے تمہارے پاس آ جائیں گے. اور سورۃ توبہ 96 میں بھی آتا ہے، یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، انہیں کچھ نہ کہو. لیکن قسمیں کھانے سے بات نہیں بنے گی، کیونکہ اللہ کو دلوں کے حال سب معلوم ہے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے ساتھ سچا ہونا چاہیے. اگر اپنے ساتھ سچا ہوگا تو اللہ کے ساتھ بھی سچا ہوگا. کیونکہ اگر انسان یہ جانتا ہے کہ وہ ایک کام کر سکتا اور پھر نہ کرے تو وہ کس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے؟ اپنے ساتھ. اور پھر اگر وہ اللہ کے سامنے بھی یہی عذر پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹا اور اس کا یہ عذر قبول نہ ہوگا. دیکھیں کہ شروع میں تو ان مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو ذرا ہچکچائے تھے. پوری سورت کے مضامین پہ انشاءاللہ آخر میں غور کریں گے. ابتدا میں مشرکین اور کفار سے اعلان برات کر کے ان سے نپٹا گیا. اس کے بعد مومنوں کی بھی ساری قسموں کی بات ہوئی، ایک گروہ کی پہلے اور کچھ بعد میں آئے گی. منافقین سے بھی اس میں دو دو ہاتھ کیے گئے. تو جتنے بھی لوگ مدینہ میں جس قسم کے موجود تھے، مختلف آیات میں ان سب کے ساتھ آمنا سامنا کیا گیا. تو کہیں آپ کو منافقین ملیں گے اور کہیں اہل ایمان کی بات ہوگی. تو وہ کانٹیکس خود بتا دے گا. یہ بات ہو رہی ہے منافقوں کی، یہ جو اس آیت میں ہے کہ اگر سفر قریب کا ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں جو نکلے ہی نہیں تھے، اور اس وجہ سے نہیں نکلے تھے کہ وہ صرف نکلنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ واللہ یعلم انہم لکاذبون. جو سچے مومن تھے، جیسے کہ ابتدا میں بتایا میں نے، کہ وہ انہوں نے آ کے نہ کوئی بہانہ کیا اور نہ ہی کچھ عذر پیش کیا، سیدھی صاف بات کی
سستی نے روک دیا ان کو. دیکھیں 4 طرح کے لوگ تھے. اگر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آیات بہت اچھی طرح واضح ہو جائیں. ایک وہ جنہوں نے فوری لبیک کہا. دوسرے وہ جو تھوڑی دیر ہچکچائے، ان کا ابتدا میں ذکر آ گیا. تیسرے وہ جو معذور تھے، ان کا آگے ذکر آئے گا. چوتھے وہ جو سستی دکھائے. انہوں نے کوئی قسمیں نہیں کھائیں اور نہ ہی جھوٹ بولا اور نہ ہی کوئی بہانہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا قصور ہے. ان کا ذکر آگے آئے گا. یہاں اس آیت 42 میں ذکر منافقین کا ہے، کیونکہ یہاں ان کے جھوٹا ہونے کی بات کی جا رہی ہے. تو جھوٹ تو صرف منافق بولتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.